آج کل سوشل میڈیا پر پاکستانی اسکالرز اور پاکستانی سپیکرز کی طرف سے یہ اعتراضات سننے کو مل رہے ہیں، جی مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول کیسے بن گیا؟ مسلمانوں کا قبلہ اول تو بیت اللہ ہے، لہٰذا مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول کیسے بن گیا؟ تو میں ان کو جواب دیتا چلوں کہ جی مسلمانوں کا قبلہ اول مدنی دور سے ہے۔ مدنی دور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اور یہ بھی اعتراضات انہی کی طرف سے آ رہے ہیں جو امت کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اب مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے تو ان کو مسجد اقصی میں سر دینے کی کیا ضرورت ہے، لڑائی مول لینے کی کیا ضرورت ہے، گھر سے بے گھر ہونے کی کیا ضرورت ہے، جانے کٹوانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروانے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا یہ یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ دیا جائے۔ بھائی شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 سے 17 ماہ اس کی طرف منہ کر کے نمازیں اسی لیے پڑھی ہے کہ مسلمانوں کو اس مسجد کی حیثیت کا پتہ چل جائے کہ اس مسجد کی حیثیت تمہارے قبلہ کی حیثیت جیسی ہے، لہٰذا اس کو کافروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا۔ پھر کچھ مسلمان جس طرح اب اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ یہ بھی تو اعتراض کر سکتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے ہاں اہم ہوتی جبکہ تحویل قبلے کا حکم آ گیا ہے، حضور نے بھی وہاں سے منہ موڑ کر قبلے کی طرف منہ کر لیا ہے، تو پھر صحابہ کرام نہ جاتے، لہٰذا صحابہ کرام بھی نہیں گئے، اب مسلمانوں کو بھی وہاں پر سر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسجد کو فتح کر کے مسلمانوں کو دے دیا اور آنے والے لوگوں کے منہ بھی بند کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے خود سارے نبیوں کو وہاں پر جمع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، یہ اس مسجد کو تعمیر کرانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام ہوں جن کی قبریں آج بھی اسی مسجد کے قریب ہیں، وہ ان تمام کو جمع کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام کو جمع کیا، اور حضور ہی نے ان کی امامت کرائی۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ تو لہٰذا سب نبیوں کی بنائی ہوئی مسجد اقصی وہ بھی کس کی ہے؟ حضور کی ہے۔ یہودیت ہے یا عیسائیت ہے، وہ کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے۔ اب اگر قابل قبول کوئی مذہب ہے اللہ کے نزدیک تو وہ دین اسلام ہے، لہٰذا یہ مسجد کا حق بھی دین اسلام پر چلنے والوں کا ہے، امت محمدیہ کا حق ہے، اسی لیے امت محمدیہ وہاں پر کیا کر رہی ہے؟ سر دے رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر اور حضرت عمر نے فتح کر کے، اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کروا کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس مسجد پر امت محمدیہ کا حق ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ یہ مسجد تمہاری ہے، اس کی طرف اب تم منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہو قیامت تک، یا میں آخری نبی ہوں۔ کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس کی طرف منہ کر کے نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت بھی کرائی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فتح بھی کر کے دیا ہے۔ اور اب ویسے بھی قانونی حیثیت سے دیکھا جائے تو UN نے، اقوام متحدہ نے اس کو تقسیم کیا ہے، جو مغربی سائڈ ہے وہ یہودیوں کے حوالے کی تھی، اور جو مشرقی سائڈ ہے یہ فلسطینیوں کے حوالے کی تھی۔ پھر ان یہود بے بہود نے 1950 کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہمارا دارالخلافہ ہے، لیکن امت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو ان فلسطینیوں سے زمینیں خریدی گئی، جب ان کو ہٹلر نے مار کر 1939 کے اندر بھگایا تھا تو یہ یہاں پر آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے 1948 کے اندر یہ دعویٰ کر دیا کہ جی یہ تو ہمارا ملک ہے اسرائیل، تو اس وقت سے امت اس کو تسلیم نہیں کرتی آ رہی۔ یہ مسلمانوں کا حق ہے، کسی غیر مسلم کا حق نہیں ہے، کسی یہودی کا حق نہیں ہے، کسی عیسائی کا حق نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، تو نبیوں کی جو میراث ہے، نبیوں کی جو تعمیر کردہ مسجد ہے، وہ بھی تو نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آتی ہے۔ تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کیا کرایا جائے؟ آزاد کرایا جائے۔ تو اب جو لوگ آزاد کرا رہے ہیں ان کو ہم شاباش نہیں دے سکتے، تو کم از کم ان کی ٹانگیں تو نہ کھینچیں۔ اور یہاں پر جو اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہی صرف یہی ہے کہ امت کی ٹانگیں کھینچیں، امت کو افراتفری کے اندر ڈالیں۔ آج جب کہ فلسطین کے اوپر قیامت چھئی ہوئی ہے تو اس مشکل وقت کے اندر بھی آپ کے سامنے نہیں ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، افراتفری مچئی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر یا تو نواز شریف کے آنے کی خبریں چل رہی ہیں، یا عمران خان صاحب کی خبریں چل رہی ہیں، یا اسکرینوں کے اوپر صرف اور صرف میچ دکھایا جا رہا ہے، اور جو اس میچ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو تھانوں کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ کیا آپ کے سامنے علی پور چٹھا کی خبر نہیں ہے؟
علی پور چٹھا کے اندر TLP کے ایک رکن نے جب ان کو منع کیا ہے کہ بھائی یہاں پر آپ فلسطین کی خبریں نہیں دکھا سکتے تو آپ یہاں پر میچ کیوں دکھا رہے ہو، تو اس کے اوپر FIR کاٹی جاتی ہے اور اس کو تھانے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر یہ لوگ صرف امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امت کو چاہیے ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کی سپورٹ کریں، مالی سپورٹ کریں، ان کے لیے دعاؤں کی سپورٹ کریں۔ اگر آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنے منہ بھی بند رکھیں۔